اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرفنا بحفلة میلاد النبی الکامل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل ان اللہ تبارک وتعالی وضح فی کلامہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، پنڈاں دے وچ نا اس طرح ہوندا ہے بھی مائیاں جس وقت چھاج دے وچ دانے چھٹدیاں نے نا تے دانے پیچھے رہ جاندے نے تے اگے اگے تانوں پتہ ہے کی آ جاندا ہے۔ اب مہربانی کر کے جڑے سیانے سیانے بندے بیٹھے نے اگے تشریف لائے، ادھر بھی جڑے پیچھے بیٹھے نے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، یا اللہ پاک دا قرآن پیش کیتا جائے گا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کیتا جائے گا۔ مختصر بیان ہوئے گا لیکن تاریخی گفتگو ہوئے گی۔ جڑے بھی ساتھی پیچھے بیٹھے نے اگے تشریف لائے ہو، جڑے اگے بیٹھے نے ہور اگے ہو جاؤ، ذرا قریب قریب ہو جاؤ۔ تمام ساتھی علماء کرام جڑے صوفیاء محبت نال اگے تشریف لے آنا ہے ساتھی، واجب الاحترام مکرم و معظم فاضل جلیل عالم نبیل حضرت قبلہ پیر غلام محمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، فاضل جلیل عالم نبیل نقیب اہل سنت خطیب اہل سنت بلبل چمنستان رسالت واصف حبیب جناب بھائی فلک شیر میروی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، فاضل عظیم فصیح اللسان روعۃ البیان ثابت الجنان قلیل النسیان حافظ القرآن جناب قاری شیر محمد صاحب نقشبندی مجددی، اور میزبان محفل محقق عظیم قاری عظیم فاضل عظیم میرے بھائی عاشق رسول جناب محمد فیاض احمد صاحب گولڑوی دامت برکاتہم القدسیہ، بھائی عامر سہیل صاحب، قاری محمد ظہور صاحب، عبدالستار صاحب، دیگر ارباب فکر و دانش عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک دی بارگاہ دعائے اللہ کریم آج دی اے خوبصورت حسین و جمیل محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 6 اس تو گفتگو شروع کرنے ہیں، اور اس گفتگو تو پہلے دو شیر نعت پاک دے، ایک مرتبہ باواز بلند جھوم جھوم کے درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ۔ اے جڑے بیلی گوڑیاں نو ہاتھ پا کے بیٹھن گوڑے چھاڑ دیں، کہے دا گوڑا آگے پیچھے ہو گیا میں ذمہ دار ہاں، اے وقفہ ختم کر لو نا، اے وقفہ اے اگے آ جاؤ، اس طرح اے اچھا نہیں، اے ذرا ساتھی جننے نے پیچھے اگے آ جاؤ، کوئی گال نہیں۔ باواز بلند جھوم جھوم کے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک نوی نعت دے دو تین شعر۔ صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں، صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں، سونیاں نے جاگی تو اداواں تیریاں، ذرا گونج پہ جائے۔ صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں، سونیاں نے جاگی تو اداواں
اور گلائی زمانہ نہیں تعریفاں کردا، بھئی گلائی زمانہ نہیں تعریفاں کردا، کردا اے رب وی ثناواں تیریاں، او کردا اے رب وی ثناواں تیریاں، سونیاں نے جگی تو اداواں تیریاں۔ اور قبلہ پیر جی بڑا ہی سونا شعر ہے کہ گنے گنے کنیاں کے دساں سونیاں، بھئی گنے گنے کنیاں کے دساں سونیاں، میرے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں۔ نا ہر بندہ نہیں پڑھے گا، جدے تے مصطفیٰ دی عطا ہے بانچو کیوں ہی پڑھے گا۔ ساڑھے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں، بھئی ساڑھے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں، سونیاں نے جگی تو اداواں۔ اور آخری شعر اور میرا اپنا شعر ہے، اور پوری ایک حدیث پاک دا میں ترجمہ پیش کیتا ہے۔ تقریر شروع ہو گئی۔ اے حدیث پاک صحیح مسلم شریف موجود ہے، جامع ترمذی شریف موجود ہے، صحیح بخاری شریف موجود ہے، مسند احمد بن حنبل دے وچ موجود ہے، اور حدیث کی یہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور او دا ترجمہ پیش کر رہے ہیں کہ جنتیاں ٹیڑیاں نو اے میں پھلمن۔ صحیح بخاری شریف چ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف حضور نے صحابہ نو کٹھا کیتا تے آکھیا میرے صحابہ سورج نو گرن لگ گیا ہے تے جماعت کرانی ہے، حضور اساں حاضر۔ میرے سرکار اگے کھڑو گے، پیچھے حضور دے صحابہ دیاں صفاں۔ حالت نماز دے وچ میرے سرکار نے کی کیتا، ایک قدم اگے ودے، سجا بازو تے چکیا، مٹھی بند کیتی، پھر کھولی، پھر بازو پیچھے کر لیا۔ صحابہ کرام نے نماز تو بعد پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج اساں نماز تانوں ویکھدے رہے ہاں، تسی حالت نماز چگے ودے، بازو تے کیتا، مٹھی بند کیتی، پھر کھولی، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا تسی نماز چ مینوں کیوں ویکھدے رہے ہو، میں کچھ کہہ گیا تواڈے اتوں دی گل لنگ گئی ہے۔ آہا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یا رسول اللہ آپ نے بازو اوپر کیا، مٹھی بند کی، پھر کھولی، پھر پیچھے ہٹ گئے، یہ کیا کیا؟ میرے سرکار نے فرمایا صحیح بخاری کے جملے، انی رائیت الجنہ، انی رائیت الجنہ۔ میرے صحابہ بے شک میں نے مدینے کی زمین پہ کھڑے ہو کر رب کی جنت الفردوس کو دیکھا۔ کنوں ویکھیا؟ جنت الفردوس نو۔ تے اتر والے ہوئے جنت الفردوس ہے کتھے؟ اے ہے کتھے جنت الفردوس؟ میرے سرکار کو پوچھیا صحابہ نے حضور پہلا آسمان کتھے؟ فرمایا پہلا آسمان 500 سال دا رستہ ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ کنا رستہ ہے؟ 500 سال۔ تے سائنس دا طالب علم کو بیٹھا ہے تے توجہ کرے، پہلے آسمان دی موٹائی بھی 500 سال دا رستہ ہے، پھر دوجا آسمان، پھر او دی موٹائی 500 سال دا رستہ، پھر تیجا آسمان، پھر او دی موٹائی 500 سال دا رستہ، پھر چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، اگے سدرۃ المنتہا، اگے جنت ماوا، اگے جنت خلد، اگے جنت نعیم، اگے جنت علیین، اگے جنت دارالمقامہ، اگے جنت دارالسلام، تے اوتے جا کے جنت الفردوس۔ جو نبی مدینے کی دھرتی پہ کھڑا ہو کر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میل دور جنت الفردوس کو دیکھ سکتا ہے، وہ اپنی قبر میں بیٹھا ہوا آج 73 کے امتی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ گج کے نعرہ لا۔ اللہ میرے بھائی فلک شیر میروی صاحب نو سلامت رکھے، انہاں دیاں محبتاں نو سلامت رکھے۔ اے عاشقان رسول لوگ نے۔ میرے سرکار نے فرمایا انی رأیت الجنہ، میں نے مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر جنت الفردوس کو دیکھا۔ اگلی گل سنے گا تیرے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی صرف جنت الفردوس نو ویکھیا تے نہیں ہے، تسی تے بام ہی اگے کیتی ہے۔
جے بندے نے ویکھنا ہوندا ہے تے سر اتے کردا ہے، باں تے اگے نہیں نہ کردا، تسی تے باں بھی اگے کیتی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا میں صرف ویکھیا نہیں بلکہ میں جدو جنت الفردوس دیاں حسین چیزاں نو ویکھیا تے جنت دے وچ مینوں ایک انگوراں دا گچھا بڑا اچھا لگیا۔ حضور پھر کی کیتا؟ فتناولت منھا عنقوبا، فرمایا میں نے بازو آگے کر کے جنت کے اس خوشے کو، انگوروں کے گچھے کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا۔ عربی ادب دے علماء تشریف فرمانے، عظیم علماء اللہ انہاں دے وجود کو سلامت رکھے۔ فتناولت دا معنی یہی ہوندا ہے میں نے لے لیا، میں نے پکڑ لیا، میں نے تھام لیا۔ یار جیڑا نبی مدینے شریف کھڑا ہو کے جنت الفردوس دے درخت نو پھڑ سکتا ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ کئیاں دیاں باواں اجے بھی تھلے نے۔ جو نبی مدینہ شریف کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر جنت الفردوس کے درخت کو پکڑ سکتا ہے، اگر آج 173 مراد میں اس کا کوئی امتی گرنے لگے اور اس کے منہ سے نکلے ادرکنا یا رسول اللہ، آقا مجھے تھامنا، ہمیں پکڑنا، جو نبی جنت کے درخت پکڑ سکتا ہے وہ نبی ہاتھ بڑھا کے اپنا امتی بھی پکڑ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پروفیسر غلام محی الدین صاحب۔ اگلی گل اس تو بھی سونی آ گئی۔ آئی لوگ کہندے نے نہیں جی قبر دے اتے تا مٹی ہے۔ میں کیا کملیا، جدو میرے سرکار نے مدینہ شریف کھڑے ہو کے جنت دے درختاں نو پھڑیا تے ادوں اتے آسمان نہیں سن۔ ہائے ہائے ہائے، 500 سال دی موٹائی دے وچوں جدی باں اگے لنگ جاندی ہے، تو اجے مٹی نہیں پھرنا ہے۔ اور کملیا میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا یا رسول اللہ او جڑا جنت دا تسی انگوراں دا گچھا چکیا او دا وزن کنا سی؟ او دے نال انگور کنے ک لگے سن؟ میرے سرکار نے فرمایا صحابہ میرے ذہن چ کوئی خیال آیا، میں انگوراں دا گچھا اوتے چھڑتا، بازو پیچھے کر لیا، حضور او دے نال انگور کنے ک سن؟ لا اکلتم منه ما بقیت الدنیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میرے صحابہ جے میں او جنت دا گچھا دنیا تے لے آندا تسی قیامت تک کھاندے رہندے ہو، گچھا مکنا ہی نہیں سی، قیامت تک نہیں مکنا ہی۔ اے پورے ماحول نو دیکھ کے پھر میں شعر لکھیا ہے کہ جنت دیاں ٹہنیاں نو اے میں پھڑ لون، او جنت دیاں ٹہنیاں نو اے میں پھڑ لون، کتھے کتھے پہنچ دیاں باواں تیریاں، او کتھے کتھے پہنچ دیاں باواں تیریاں، سونیاں نے جاگی تو اداواں تیریاں۔ میرے بھائی ناصر باجوہ صاحب میرے نال تشریف لے آئے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ رب دا قرآن 6واں پارہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے کائنات کے 100% لوگو میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس ایسی دلیل بنا کر بھیجا جس دلیل کا کائنات میں توڑ نہیں ہے۔ فرمایا میریاں بڑیاں بڑیاں دلیلاں نے، اللہ دی توحید دیاں بڑیاں بڑیاں دلیلاں نے۔ میں چند قیمتی جملے تواڈے کان چ پاواں گا، جدوں تسی ایتھوں اٹھ کے جاؤ گے تے تانوں اس پتہ لگے گا بھی اللہ تعالیٰ دے کرم و فضل نال کچھ لے کے جا رہے ہو، ویلے نہیں۔ اللہ دی توحید دیاں بڑیاں دلیلاں نے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میری توحید دیاں دلیلاں بڑیاں نے، پر مصطفیٰ کریم میری توحید دی وہ دلیل ہے جنوں کوئی رد نہیں کر سکتا۔ الدلیل القاطع، ایسی دلیل جنوں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ میرے استاد گرامی قبلہ ڈاکٹر شریف سالوی صاحب، آپ دے سینکڑا شاگرد نے، پی ایچ ڈی، میں خود پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر ہاں۔ آپ دے فیض دا ایک جملہ فرمایا اللہ پاک دی توحید دیاں بڑیاں دلیلاں نے، انہاں چوں ایک دلیل اے پلے بنیا جو فرمایا جس وقت درزی کپڑے سیندا ہے تے ایک سوٹ سین لی بڑے بڑے انہوں جوڑ لانے پیندے نے، بڑا مزہ آئے گا اس گل۔ ایک سوٹ سین لی انہوں اے دیتے بڑے جوڑ بڑے ٹانکے لا کے پھر درزی ایک سوٹ سیندا ہے۔ فرمایا جدوں میرے اللہ پاک نے انسان دے اوتے لباس چڑھایا، اللہ پاک نے پورے لباس تے کتے جوڑ نہیں لگن دیتا۔ نہیں تواڈے چ کچھ بندے ایویں بیٹھے ہیں جویں انہاں نوں جوڑ لگے ہوئے نے۔ اے اللہ دے بندے، او پورے انسانی وجود تے اللہ نے جدوں لباس چڑھایا کتے اللہ نے ٹانکا نہیں لگن دیتا، کہہ دینا سبحان اللہ۔
تسی جدوں بھی کسی چیز دے اوتے لباس چڑھاؤ گے، اے بناؤ گے، شامیانے لاؤ گے، ہر ایک تے تانوں ٹانکا تے جوڑ لانا پے گا۔ میرے رب نے ایسا انسان دے اوتے لباس چڑھایا کتے جوڑ نہیں لگن دیتا، بلکہ اگلا جملہ دی قدر کر، اللہ نے جدے تے بھی لباس چڑھایا ہے او دے تے جوڑ نہیں لگن دیتا۔ رب دا قرآن پڑھ سورہ الملک، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اے انسان آسمان نال ویکھ نہ ذرا، کدے توحید بھی سن لیا کرو، آسمان نال نہ ویکھ ذرا۔ اے انسان تینوں سوچ نہیں آندی کیا بغیر اینا پلراں تو، بغیر اینا وانساں تو اے شامیانہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ کیا بغیر پلراں تو، بغیر کنداں تو چھت قائم رہ سکتی ہے؟ اللہ فرماندا ہے ویکھ بغیر پلراں بغیر ستوناں تو کڈا بڑا آسمان کھڑا کرتا۔ تے فرمایا ایک باری نہیں بار بار ویکھ، بار بار ویکھ، ایڈا بڑا آسمان ویکھ، تینوں کتے پورے آسمان تے ٹانکا لگیا نظر آندا ہے؟ کتے آسمان تے جوڑ لگیا نظر آندا ہے؟ میں اپنے کالج پڑھا رہا ہاں، ساڈے ایک پروفیسر صاحب نے سائنس دے اپنے طلباء نو پڑھا رہے ہیں، سائنس کا ایک سبجیکٹ آکسیجن، وہ تے گفتگو کر رہے ہیں۔ دا لائف از امپاسبل وداؤٹ آکسیجن، آکسیجن کے بغیر زندگی ممکن نہیں، آکسیجن ہی زندگی ہے۔ میں بعد چ انہاں نو بلا لیا، میں کہا قبلہ پروفیسر صاحب بڑی وڈی گل کیتی جے۔ آکھے کی؟ میں کہا تسی آکھیا آکسیجن ہی زندگی ہے، آکسیجن تو بغیر زندگی ممکن نہیں۔ تو جی ڈاکٹر صاحب بالکل بات ٹھیک ہے۔ میں کہا مینوں یہ دسو بہت سارے مریض جنہاں نو آکسیجن لگی ہوندی ہے پھر وہ مر کیوں جاندے نے؟ نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے مرنا نہیں چاہیے جی آکسیجن ہی زندگی ہے۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ میری بات نہیں سمجھے۔ میں کہ میں سمجھا دو۔ کہندے گل اے آکسیجن اگر کسی جاندار تک نہ پہنچے اور اس جاندار نو بند کر دیتا جائے اور آکسیجن او دے تک نہ پہنچے تے او مر جاندا ہے۔ میں کہ پھر میرا اگلا سوال ہے، کہندا کی؟ میں کہ ایڈے کانڈے دے وچ چوچے نو آکسیجن کون دے رہا ہے؟ آئے تہاڈی سبحان اللہ تے بھی میں صدقے جاواں۔ ایڈے کے چوچے دے وچ جڑا چارے پاسوں بند ہے اے دے وچ آنڈے نو آکسیجن کون دے رہا ہے؟ کہندا ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی آپ نے خوبصورت بات کی، اس تو اگے بھی کوئی گل ہے؟ میں کہا اگے بھی گل ہے۔ آکھے کی؟ میں کہا جدوں میرے رب نے آنڈا بنایا ہے ڈک، اس آنڈے تے بھی جوڑ نہیں لگن دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے اس آنڈے تے بھی میرے رب نے کتے ٹانکا نہیں لگن دیتا، کتے جوڑ نہیں لگن دیتا۔ کہندا اس تو اگے بھی گل ہے؟ میں کہا ہاں، جے تیرے سینے دے وچ کوئی دل ہے تے اگے بھی گل سن۔ آکھے اگے کی گل ہے؟ او میں کہا کملیا او جیڑا اللہ ایڈے کانڈے دے وچ ایک چوچے نو بغیر آکسیجن تو زندہ رکھ سکدا ہے، اوئے اوئے اللہ قبر دے وچ اپنے ولی تے نبی نو بھی زندہ رکھ سکدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب۔ میں کہا تیرا مذہب تا گیا آنڈے دے وچ ہی۔ ہاں ہاں کہہ دے سبحان اللہ۔ تو کداں دا مذہب لئی پھر سب کچھ ہی گیا۔ میں کہا تیرا رگڑا تے آنڈے نہیں کٹ دیتا کملیا، جڑا چارے پاسوں بند ہے، جڑا اللہ اے دے وچ چوچے نو زندگی دے سکدا ہے، ولی تے نبی چوچے تو کٹ گئے نے، انہاں نو قبر چ زندگی کیویں نہیں دے سکدا؟ ساڈے دادا مرشد حضور میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری، آپ دی بارگاہ چ آخری ویلے ایک بندہ گیا، کہندا میاں صاحب میں نہیں ماندا اللہ دے ولی مرن تو بعد کیویں زندہ ہوندے نے؟ آپ نے فرمایا اچھا نہیں ماندا تے نہ مان۔ نہیں جی کوئی دلیل دیو۔ فرمایا جے تینوں دلیل ہی چاہیے نا تے پھر اداں کری میرے جنازے چ سجے پاسے آ کے کھڑو جی۔ میں بڑی گل کر گیا، سجے پاسے آ کے کھڑو جی۔ آخر جی پھر کی؟ آخر آخر دے اوتے میرے جنازے چ ایک بندہ آئے گا، انہوں پوچھ لی۔ جنازے چ کھلو گیا، سجے پاسے آخر دے اوتے ایک بندہ آیا، چہرے تے کپڑا ماریا ہوا ہے، نماز جنازہ پڑھیا تے واپس ٹر پیا، پیچھے پیچھے دوڑ لاتی، کہندا میاں صاحب بابا جی میں تہاڈے کولوں مسئلہ پوچھنا ہے، اپنا منہ مکھاؤ، مسئلہ دسو۔ او بزرگ تیزی دے نال جا رہا ہے، انہیں پیچھے دوڑ لا دیتی، ویکھیا تے او بزرگ شرکپور شریف دی آخری پوڑی تے پہنچ گیا، اونچی دنے آواز دے کے کہندا ہے او بابا جی مینوں مسئلہ دسو، اللہ دا ولی مرن تو بعد کیویں زندہ ہوندا ہے؟ چہرہ پیچھے پھیریا، منہ تو کپڑا ہٹایا تے میاں شیر ربانی فرمایا تینوں اجے نہیں یقین آیا اللہ دے ولی مرن تو بعد زندہ ہوندے نے؟ فرمایا تینوں اجے یقین نہیں آیا اللہ دے ولی زندہ باد۔ آؤ چند علمی گلاں تواڈے دامن چ پاواں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس
اے کائنات کے 100% لوگو، اے ساری کائنات دے لوگو. یہ جڑا یا ایھا الناس دا جملہ ہے نا، یہ بڑا تگڑا جملہ ہے، انہوں ایویں ہضم نہیں کرنا. اے ساری کائنات کے لوگو، تورات، زبور، انجیل تینے کتاباں آسمان تو نازل ہوئیاں، اللہ پاک نے نازل کیتیاں. تینے کتاباں دے وچ کسے ایک مقام تے بھی اللہ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا. اے ساری کائنات کے لوگ، تورات میری آنکھاں دے سامنے اس وقت. یہودی اج جڑی کتاب نو پڑھ دے نے تورات ہے، یہ انجیل ہے. تورات اج جڑی دنیا دے وچ موجود ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ دے نام تو 5 جلداں چ، کنے حصیاں چ؟ 5 حصیاں دے وچ. پہلی تورات دا نام ہے پیدائش، دوسری استثناء، تیسری اخبار، چوتھی گنتی، پنجویں خروج. اے 5 کتاباں نے تورات. 5 کتاباں چ ایک مقام تے بھی اللہ نے اے نہیں فرمایا اے ساری کائنات کے لوگوں میں نے تم سے بات کرنی ہے. کتے نہیں فرمایا تورات. زبور اج جڑی موجود ہے 150-200 صفحے دے وچ، کتے بھی اللہ پاک نے پوری زبور چ نہیں فرمایا اے ساری کائنات کے لوگوں میں نے تم سے بات کرنی ہے. انجیل عیسائی دنیا، کرسچینٹی اج جس نو تسلیم کر دیے. انجیلاں کنیاں نے اج دنیا دے وچ؟ 4. کنیاں؟ پہلی انجیل دا نام ہے متی، دوسری لوکا، تیسری یوحنا، چوتھی مرکس. ایک 5ویں انجیل ہن دریافت ہوئی، اس انجیل دا نام ہے انجیل برناباس. 5 انجیلاں لفظاً پڑھ کے یہ چیز تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں. کسے ایک مقام تے بھی اللہ نے پوری انجیل چ نہیں فرمایا یا ایھا الناس اے ساری کائنات دے لوگوں میں تواڈے نال کوئی گل کرنی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. 120 صحیفے نبیوں دی ذاتاں دے اوتے نازل ہوئے. کسے صحیفے چ اللہ نے نہیں فرمایا اے ساری کائنات دے لوگوں میں تواڈے نال گل کرنی ہے. اے بارڈر پار ٹر جو ہندو قوم ہے، ہندوؤں دا جڑا مذہبی ورثہ ہے وہ 4 مذہبی کتاباں نے. کنیاں؟ 4. پہلی کتاب دا نام ہے رگ وید، دوسری دا نام سام وید، تیسری دا نام یجر وید، چوتھی دا نام اتھر وید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو 2000 سال پہلے لکھیاں گئیاں. کنے لکھیاں؟ اے ہندوؤں نو بھی نہیں پتا. ہندوؤں اساں پوچھنے ہاں تہاڈیاں جڑیاں مذہبی کتاباں نے انہوں لکھن والا کون ہے؟ آندے تے سانوں بھی نہیں پتا. یہودیاں نو اساں پوچھنے ہاں تہاڈی جڑی تورات ہے انہوں لکھن والا کون ہے؟ آندے تے سانوں بھی نہیں پتا. بنی اسرائیل نو پوچھنے ہاں تہاڈی جڑی کتاب ہے زبور اینو لکھن والا کون ہے؟ آندے سانوں بھی نہیں پتا. عیسائیاں نو اساں سوال کرنے ہاں جڑیاں تسی 5 انجیلاں بنا لیاں انہاں نو لکھن والےاں دی بایوگرافی کی ہے؟ کون نے او لوگ؟ آندے سانوں بھی نہیں پتا. میں کیا دنیا دیاں کتاباں دے لکھن والے مر گئے تے اج تک کسے نو نہیں پتا اوے لائٹل کون نے؟ رب کعبہ دی قسم ہے، قرآن کی بسم اللہ دی بات ہو لے کے والناس کی سین تک اہل سنت علماء ایک ایک قائد دے بارے دس سکتے نے اللہ دے کیڑے کیڑے صحابی دے ذریعے قرآن دی حفاظت کیتی ہے. یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا علی. اچھا میں پوچھا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چوں یا اللہ مینوں سمجھ نہیں آئی اے جڑیاں کتاباں نے پہلیاں تورات زبور انجیل ہے تے تیریاں کتاباں ہی نے نا، اگرچہ بدلیاں گئیاں لیکن انہاں دے وچ تو یا ایھا الناس نہیں فرمایا اے ساری کائنات کے لوگوں. دی کی وجہ ہے؟ فرمایا بندیو میری گل سمجھو، اساں کوئی کتاب ساری کائنات ال بھیجی نہیں. ہائے ہائے ہائے. تورات بھیجی تے اساں یہودیاں لئی، زبور بھیجی تے بنی اسرائیل دے ایک طبقے لئی، جدوں اساں انجیل بھیجی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم لئی. اور انجیل یوحنا چ بار بار حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں اور کسی کی طرف نہیں آیا. دنیا میں جو بھی نبی آئے اور ان پہ جتنی کتابیں آئیں وہ ایک مذہب، ایک قوم اور ایک طبقے کے لیے. فرمایا پیارے مصطفیٰ ہم نے تجھے بھی سارے جہانوں کے لیے بھیجا اور تجھے جو قرآن دیا وہ بھی ساری کائناتوں کے لیے. اس لیے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، آج کے دن سے قیامت کی دیواروں تک جس کتاب نے ہمیشہ باقی رہنا ہے وہ رب کا قرآن ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن. اگلی گل اس تو بھی بڑی آ گئی. ہسٹری آف پرافٹس دا مطالعہ کرنے والے بندے جانتے ہیں، نبیاں دیاں زندگیاں پڑھنے والے سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی نے کدے بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا میں تواڈے ساریاں نبی بن کے آیا. پر جدو میرے مصطفیٰ دی واری آئی قرآن چ دوسرے مقام تے یا ایھا الناس کتھے آیا ہے؟ قرآن پاک چ
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب ساری کائنات کے لوگوں سے کہہ دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ قرآن چ تیجے مقام تے یا ایھا الناس کتھے آیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اور قرآن میں چوتھے مقام پہ اللہ نے فرمایا محبوب اب لوگوں کی بات نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ اچھا پنجویں گل اس تو سونی ہے، پہلے جنہیں نبی آئے انسان نبی انساناں دی طرف آئے، پر جدو میرے نبی دی واری آئی صحیح مسلم شریف فرمایا محبوب ایک اعلان بھی کر دے ارسلت الی الخلق کافہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب اعلان کر دیو جیڑی جیڑی چیز بھی مخلوق ہے میں ہر مخلوق دی طرف اللہ دا نبی بنا کے بھیجا گیا، ہر مخلوق دی طرف میں رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تاں اساں پڑھنے ہاں کہ رسول خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اسی طرح چار یاروں میں چمکے، اور ہے وشم سے چہرہ ہے واللیل زلفے، ہے وشم سے چہرہ ہے واللیل زلفے، وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے جدو میرے نبی دی آمد ہوئی نا تو حضور دی آمد تے صرف انسانہ خوشی نہیں کیتی بلکہ جنہ نے بھی خوشی کیتی۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ جنہ دی خوشی تے میرا ایمفل دا پورا ایک تھیسز ہے کہ حضور دی آمد تے جنہ نے کیویں خوشی کیتی۔ میرے نبی پاک دی آمد دے اوتے جانوراں نے خوشی کیتی، بگیاڑاں نے خوشی کیتی، شیراں نے خوشی کیتی، بکریاں نے خوشی کیتی۔ حضور دی آمد دے اوتے جانور بھی خوشی کردے نے، پھر اساں کیوں نہ حضور دے میلاد تے خوشی کریے۔ کوئی کہندا مال تے اولاد بڑی چیز ہے، کوئی کہندا ملن دا سواد بڑی چیز ہے، سائنسدان کہندے نے ایجاد بڑی چیز ہے، مینوں پوچھو تے جھوٹے نے سارے، ساڈے سونے آقا دا میلاد بڑی چیز ہے۔ اگلے شعر تے باواں آپے کھڑیاں ہو جان گیاں۔ آپ پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے کیوں پیر جی ساڈا اتحاد امت دائی ہے نا، پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے۔ بھائی اساں کدوں کہنے ہیں فساد ہونا چاہیے؟ ساڈا تے مطالبہ ہے ساری کائنات وچ گلی گلی آقا دا میلاد ہونا چاہیے۔ جس دی جڑ کوئی ٹک جاندا ہے گولڑی صاحب، جس دی جڑ کوئی ٹک جاندا ہے او رخ چھیتی سک جاندا ہے، جس دی جڑ کوئی ٹک جاندا ہے او رخ چھیتی سک جاندا ہے۔ میرے نبی دی شان نہیں مکنی، آخر بندہ مک جاندا ہے۔ میرے نبی دی شان نہیں مکنی، آخر بندہ مک جاندا ہے۔ تے پتہ نہیں کون سمجھے گا اس شعر نو۔ 10 خان نام میلاد دا سن کے، او 10 خان نام میلاد دا سن کے تیرا منہ کیوں سک جاندا ہے؟ اور 10 کا نام میلاد دا سن کے تیرا منہ کیوں سک جاندا ہے؟ تے رک جاندا ہے اوتھے ویلا جتھے سونا رک جاندا ہے، تے سونا جد اشارہ کردا چند قدماں تے چک جاندا ہے۔ او ساڈا تے ہر پینڈا ناصر شہر مدینے مک جاندا ہے، ساڈا تے ہر پینڈا ناصر ساڈا تے ہر پینڈا ناصر شہر مدینے مک جاندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ جانوراں کیویں خوشی کیتی؟ جامع ترمذی شریف دی ایک حدیث مسلم شریف بھی موجود ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ دی جلد نمبر 4 سے اس نو بیان کیتا کہ جس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جلوہ گر ہوئے، مدینہ شریف دا ایک یہودی اپنی بھیڈاں لے کے چران لی نکلیا۔ گل تواڈے دل تے آپے نقش ہو جائے گی۔ بھیڈاں لے کے چران لی نکلیا،
ایک بھیڑ وکھری ہو گئی. جدو ایک بھیڑ وکھری ہوئی تے بگیاڑ پی گیا. جدو بگیاڑ پیا میرے سرکار نے فرمایا بھئی کٹھے ہو کے رہا کرو. فرمایا جیڑی بھیڑ اجڑ تو وکھری ہو جاندی انہوں بگیاڑ چوک کے لے جاندے نے. 3 دن لی بگیاڑ چوک کے لے جاندے نے پھر ساری زندگی سانو بھیڑ نہیں لبدی. جس وقت تو بھیڑ چکی گئی یہودی پیچھے دوڑیا تے دوڑدیا محنت کر کے اپنی بھیڑ کھو لئی. جدو کھو لئی اچھا وہ بگیاڑ بول پیا تے انہیں ایک جملہ آکھیا حدیث پاک چ جملہ موجود ہے ذئب مقین علی ذنبہ ویکلمنی بکلام الناس. بگیاڑ اپنی پوچھل تے بہ گیا تے انج بولن لگ پیا جویں بندے بولدے نے. اج کل تے بندیاں نو بلانا بڑا اوکھا ہو گیا ہے. بگیاڑ بول پیا انہیں کیا الا تتقی اللہ تنزی من امر. او یہودی تینو شرم نہیں آندی؟ اللہ نے مینوں ایڈی سونی بھیڑ دتی تے تو میرے کولوں بھیڑ کھو لئی. یہودی کہندا جدوں میں او دا جملہ سنیا بھی یہ بگیاڑ ہو کے تے اس طرح بول رہا ہے تے کہندا تینو شرم نہیں آندی؟ تینو اللہ دا خوف نہیں ہے؟ مینوں اللہ نے بھیڑ دتی. یہودی کہندا میریاں لتاں کمبن لگ پئیاں تے میں انہوں کی آکھیا کیف انت تتکلمنی. اوے بگیاڑا تو بولدا کداں ہے؟ بگیاڑ تا بولدے نہیں ہوندے. تینوں کی ہو گیا ہے؟ انہیں اگوں کی آکھیا انہیں کہا تینوں کی ہویا کی ہے؟ انہیں کہا مینوں حیرانی ہے پریشانی ہے بگیاڑ بولدے نہیں توں کیویں بول رہے ہیں؟ اگوں بگیاڑ نے آکھیا مینوں تے تیرے تے حیرانی ہو رہی ہے. انہیں کہا مینوں تے تیرے تے حیرانی تاں ہے بگیاڑا بھی بگیاڑ بولدے نہیں اور تینوں میرے تے کادی حیرانی ہے؟ کمال جملہ پیش کیتا بگیاڑ نے. ایسا جملہ میں نہ کمال دی لت نہیں دوویں لتاں پانتیاں. انہیں کیا ہے کمڑیا اوے تو آندا کی ہے؟ آکھے مینوں تیرے تے حیرانی ہے تو بولدا کدے تے تینوں میرے تے کادی حیرانی ہے؟ انہیں کہا یہودیا مینوں تیرے تے حیرانی ہے وے جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ وانت لا تعلم. اوے نبی پاک مدینے آ گئے تینوں اجے تک پتہ ہی نہیں چلیا. ہائے مصطفیٰ دی آمد ہو گئی. مصطفیٰ دی آمد ہو گئی یہودی نو اجے تک پتہ ہی نہیں چلیا. ہائے 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 مصطفیٰ دی آمد ہو گئی یہودی نو اجے تک پتہ نہیں چلیا. ان کا تینوں پتہ ہی نہیں چلیا. اچھا یہودی نے کہا اچھا حضور دی آمد ہو گئی. ہاں وہ نبی دی شان کی ہے. لو ایک ایسی شان مصطفیٰ کریم دی بیان کرن لگے ہاں جیڑی بگیاڑ نے بیان کی تھی. بھیڑیے نے میرے نبی دی ایک ایسی شان مدینے دے ٹبے تے کھلو کے بیان کی تھی جس شان نو اج دے بعد بھیڑیے نہیں مان دے. انہیں کی بیان کی تھی؟ انہیں کیا او نبی مدینے شریف آ گیا یہودی یحدث الناس عن نبی ما قد سبقا وما یکون بعد ذلك. وہ نبی مدینے میں آ گیا ہے یہودی حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں بھی بتا دیتا ہے. وما یکون بعد ذلك قیامت تک قیامت کے بعد تک جو کچھ ہونا لائے مسجد نبی دے ننگے فرشتے بہ کے نبی سب کوئی دس دیندا ہے. سب کوئی نبی دس دے. بگیاڑ من گیا حضور سب کچھ دس دینے. اور کمڑے ہو میرے نبی دی تشان ہی بڑی ہے. حضور دی تشان وراء الورائے. اللہ نے مصطفیٰ کریم دے غلاماں نو بڑا علم عطا فرما دیتا. میرے بابا جی سرکار حضور پیر سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آستانہ علیہ کرما والا شریف آپ دی بارگاہ اقدس دے ساڑھے ہارون آباد دے حافظ خالد صاحب جے جیندے نے بزرگ نے. حافظ صاحب کہندے میں جس وقت گیا بابا جی سرکار دے کول آپ نے مینوں اپنے نال سجے پاسے بٹھایا. میں کہا بابا جی جتھے باقی بندے بیٹھے نے میں بھی اوتھے بیٹھ جانا. فرمایا نہیں حافظ جی تسی قرآن دے حافظ ہو میں حافظاں دی عزت کرنا تسی میرے نال بہو. اچھا مرید بھی کمال سی کہندا بابا جی جے پھر ایتھے نال بھایا جے تے پھر اگے بھی ایویں نال ہی رکھیا جے پھر اگے بھی ایویں ہی رکھیا جے. فرمایا حافظ جی اللہ کریم خیر کرے گا. میں کہ بابا جی مینوں اپنی نگاہ چ رکھیا کرو. آپ سب کہندے جدوں میں آکھیا نا بابا جی مینوں اپنی نگاہ چ رکھیا کرو تے کرم والے دی دھرتی تے پیر بولیا. فرمایا آفا جی میں صرف تانوں نہیں نگاہ چ رکھدا بلکہ تواڈے گھر چ جڑے کڑے پے نے نا اونا کڑیاں دیاں چپڑیاں دا بھی میں خیال رکھنا. کہ بابا جی دا کی مطلب کی ہے؟ آپ سب اجے جیندے نے. فرمان لگے بابا جی نے فرمایا دا مطلب ہے بھی تیرے گھر چ 3 کڑے پے نے تے جڑا نکر تے وڈا کڑا پیا ہے نا او دی جڑی چپڑی ہے 3 دن پہلے اتوں ڈگ پئی تے اوتے ایک کرلی موجود سی جڑی
ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਕੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਕੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਕੀ ਏ ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਕੀ ਏ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया करमावाला शरीफ, आस्ताना लिया गोंडा शरीफ। ये कोई मामूली हस्तियां ना समझी इन्हों। आप दे दादा जान हजरत कुतबे जमाना मौलाना बशीर अहमद साहब मैं उन्होंने बारगाह च हाजिर होया मैंने उन्होंने सुनाया और ये नाल सन उस वक्त ये गवाह मेरे को मौजूद ने। मैं पूछा मैं क्या मैंने बाबा जी की कोई गल सुनाओ। फरमाया जिस वक्त मैं करमाले शरीफ गया तो एक बेली आया ते आके कहने लग्या बाबा जी मेरी गां गुआच गई है, मेरी गाय गुआच गई है। ते आपने ये नहीं फरमाया भी मैं को तुहाड़ियां गाइयां लभाण आया। आपने फरमाया इदां कर इत्थे टुर जा अपने पिंड दे नाल ना जिथे किते शतूत वाला घर होवे उथों जाके उतले किनारे तो शतूत की टहनी तोड़ के लिया। आप तो फरमाते मैं बड़ा हैरान होया भी यार शतूत की टहनी का गाय नाल की ताल्लुक है। घर में बैठा रहा हो गया एक दिन तो बाद आया तो गाय भी नाल फड़ी ले आया। बाबा जी बड़ी मेहरबानी गाय लभ गई। आपने मैं चल चल जा वापस जा अपने घर जा। मैं बाहर जाके उन्होंने फड़ लिया। मैं कहा यार मैनू ये दस तेरी गाय किदां लभी है। उन्हें क्या मैं तलाश करदा करदा बाबा जी ने नाल आख्या सी एक तूत हुंदा है एक शतूत हुंदा है। तूत वो हुंदा है जिहड़ा छोटा फल लगदा है, शतूत वो हुंदा है वड्डा फल जिन्हों लगदा है। फरमाया जिस वक्त मैं वो बयान करदा है मैं अपनी गाय की तलाश अपने पिंड दे नाल निकलिया ते मैनूं दस्सिया किसी ने भी फलाने डेरे दे उत्ते एक बहुत वड्डा शतूत है। मैं जिस वक्त उस शतूत दे उत्ते चढ़िया ते चढ़दियां उतले किनारे दे उत्तों जदों मैं टहनी तोड़न लग्या ते मेरी नज़र थल्ले पई उन्हां दे वेड़े च। जिस वक्त मैं वेड़े च वेख्या ते मेरी गां उत्थे खड़ी है। मैनूं वो टाणी भुल गई। मैं थल्ले आके मैं कहा गां मेरी है। उन्हें कहा भाई ठीक है तेरी है ते तू लै जा। फड़ के लियाए सन। उन्हें क्या हुण फड़ गए भाई इत्थे फिरदी लभ गई तू लै जा। फड़ के ले आया। आप साहब फरमांदे ने बाबा जी फरमांदे ने मैनूं उदों पता चलिया पीर साहब शतूत अल नहीं भेज रहे सन इहदी गाई अल भेज रहे सन। अल्लाह अकबर गज के हाय 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 या अली तां साने आ तां साने आ एहो जे भी कई बंदे मियां विच मिलाद दे आ जांदे ने। ये शेर बड़ा मकबूल होया बाबा जी दी बारगाह। एहो जे भी अपना ही शेर है। एहो जे भी कई बंदे मियां विच मिलाद दे आ जांदे ने बिदत बिदत करके भी वो लंगर सारा खा जांदे ने। 73 वाले तुहाडी गल नहीं कर रहा मैं छोन वाले की गल कर रहा। अगे पिछे बड़े फतवे हराम हो जाता है जी शिरक हो जाता है जी तो जो वेखिए खत्म तो देख दे उत्ते आप बैठे होंगे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਦਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਜੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨੂਰ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਰੋ ਓਏ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਜੇ ਇਹ ਤੱਕ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਆਸੀ ਮੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ मुसीबत तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी आस्ताना लिया गोड़ा शरीफ आस्ताना लिया कर्मा वाला शरीफ। जद मुसीबत विच तू होवे कर्मा वाले ये मुसीबतां टालदे ने। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मियां शेर रब्बानी मियां शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी आप दी बारगाह च एक बीबी गई बुढ़ी ज़ईफ बीबी जाके कहने लगी मियां साहब आ मेरा पोतरा है 9 साल दा हो गया जदों दा जम्मिया बोलिया नहीं है। एन पता नहीं की हो गया दा मुंह बंद है जदों दा जम्मिया बोलदा नहीं है। मुफ्ती अमीन साहब भी बयान किया फरमाया जदों दा जम्मिया बच्चा है मेरा पोतरा बोलदा नहीं है। आपने इस तरह बाजू पकड़िया ते पंजाबी बोलदे हुंदे सन करीब करके आखन लगे ओए निकू ओ तू बोलदा क्यों नहीं है। सिर अगे करके कहंदा मियां साहब जिवें तुसी बुलाया एवें अज तक किसे बुलाया ही नहीं। जिवें तुसी बुलाया एवें अज तक किसे बुलाया ही नहीं है। साढ़े फोटाबाज तो 2 बड़े तगड़े कारी गए और कारियां दी एक आदत हुंदी है बड़ी मोहब्बत वाली गए उत्थे मियां साहब दे पिछे नमाज पढ़ी ईशा दी। जदों ईशा दी नमाज पढ़ी आप सादा कुरान शरीफ पढ़दे हुंदे सन। कुरान शरीफ सुनिया ते बाद दे विच नुकरे ला के कहण लगे यार पीर दा रंग भी बड़ा सोहना है
تے ہے بھی بڑی عظیم ہستی، پر یار نہ قرآن جویں زبان نو ڈنگا سیدھا کر کے کٹاں شٹاں مار کے پڑھنا چاہیے ہی نا، اونج نہیں پڑھیا، سادہ ہی قرآن پڑھ گئے نے۔ خیر رات گزر گئی، فجر دی نماز پھر میاں صاحب دے پیچھے پڑھی، پھر پڑھ کے پھر نکرے لا کے کہندے باقی سب کوئی ٹھیک ہے، پر یار جویں تلاوت کرنی چاہیے ہی نا، زبان دا استعمال اوویں نہیں استعمال ہویا، باقی سب ٹھیک ہے۔ لنگر شنگر کھا کے پھر جا کے بڑی نہر تے نہان لگ پے، کچھے پا لے، کپڑے لا کے اوتے رکھے، بڑھ گئے نہر چ۔ اچھا نہا کے جدو باہر نکلن لگے ویکھیا کپڑیاں دے اوتے ایک تگڑا شیر بیٹھا ہے۔ اے میاں شیر ربانی وہ نے جنہاں دے کول علامہ اقبال آپ چل کے جاندا ہی۔ انہاں نو شیر ربانی کیوں آندے نے؟ سن جدو ویکھیا اوتے شیر بیٹھا ہے، ہن کمبن اندر کھلو کے تے انہاں نو پتہ لگ گیا۔ میاں صاحب آ گئے، آپ نے ویکھیا بیلی کمبی جاندے نے، تے جدو انہاں ویکھیا میاں صاحب نو کہن لگے میاں صاحب سائیڈ تے ہو جاؤ، سائیڈ تے ہو جاؤ، شیر آیا بیٹھا ہے پرے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا تسی اپنا کام کرو، اساں اپنا کام کرنے ہیں۔ آپ قریب آئے، آپ نے کان تو پکڑیا، شیر نو ایک تھپڑ ماریا، فرمایا میرے پرونے آئے نے فوٹا باس تو چل کے، تو انہاں تنگ کرنا ہے، چل اپنے گھر۔ شیر اپنے رستے تے ٹر پیا۔ آپ نے فرمایا کاری ہن کپڑے بدل کے آ جایا جے۔ جدو کپڑے بدل کے باہر کے پیچھے ٹرے تے اونچی دنے کہندے نے میاں صاحب آ کی کمال کیتا جے، آ کی فرمایا کیا چوٹی دا جملہ آکھیا؟ فرمایا کاریو، فرمایا تسی زباناں سیدھیاں کیتیاں نے، اساں دل سیدھے کر لے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ شرفپور شریف، آستانہ کرما والا شریف، اے او ہستیاں نے، او گولڑا شریف دی دھرتی دے اوتے میں بینا پیا، او پیر مہر علی شاہ اپنی تسبیح لے کے کھڑوتے تسبیح کر رہے نے۔ ایک انگریز آیا کرسچن آ کے سوال کردا ہے پیر میرے علی شاہ نو، اے کی ہے تواڈے کول؟ اے تواڈے ہاتھ چ کی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ چ کی ہے؟ انہیں کہا میرے ہاتھ چ رائفل ہے۔ انہیں کہا تواڈے ہاتھ چ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ دے وچ بھی کچھ ہے، تو اے دس تیرے ہاتھ دے وچ کی ہے؟ آکھے میرا اسلحہ ہے۔ تے تواڈے ہاتھ چ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا اسلحہ ہے۔ انہیں کہا جی اے کی کردا ہے بابا جی؟ آپ نے فرمایا تیرا اسلحہ کی کردا ہے؟ آکھے وکھاواں پھر اے دا کمال۔ آپ نے فرمایا وکھا۔ اس طرح درخت دے اوتے ایک فاختہ بیٹھی ہے، نشانہ ماریا، زمین تے ڈگی تڑپ کے مر گئی۔ کہندا میرا اسلحہ اے کردا ہے۔ تے بابا جی تہاڈا اسلحہ کی کردا ہے؟ مرد کلندر، مرد عظیم ساڑے بابا جی فرماندے ہوندے سن، اعلی حضرت گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس طرح اپنی تسبیح چکی تے جا کے فاختہ دے نال لائی، اسے وقت جان پئی تے اٹھن لگ پئی۔ آپ نے فرمایا تمہارے اسلحے کائنات کو قتل کرتے ہیں، فقیروں کے اسلحے کائنات کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ گج کے کیا سبحان اللہ۔ یہ درویشاں دے اسلحے نے جڑے زندگیاں عطا کردے نے۔ بڑے حضور پیر سید اسماعیل شاہ صاحب، حضور گنجے کرموں والا شریف انڈیا دے وچ، آپ نو ایک ذوق سی، ہن گل چل پئی تے میرا دل کردا ہے بھی کڈ ہی دیاں۔ آپ دی بارگاہ دے وچ نا آپ نو ایک محبت والی عادت سی، کدے کدے آپ ویڑی پھڑدے ہوندے سن، باں پھڑدے سن، آؤ کہ میرے نال باں پھڑے۔ ایک دن آپ اسی طرح ایک سکھ گاہی کرموں والا سی، بڑا تگڑا سکھ، انہیں کسی مرید نو آکھیا بھی تواڈے پیر صاحب یہ باں بڑی پھڑدے نے، کسی دن میرے نال پھڑن نا۔ وہ کسی نے کردیا کردیا گل پیر صاحب نو کرتی کہ بابا جی ایک سکھ ہے بڑا تگڑا جوان ہے، تے آندا جے تہاڈا پیر ایڈا تگڑا ہے نا تے پھر میرے نال باں پھڑے۔ آپ نے فرمایا انہوں ہنے لے آؤ۔ آ گیا سامنے آیا، آپ نے فرمایا باں پھڑنی؟ کہندا ہاں جی۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے پھڑ۔ آپ دی باں پھڑی، آپ نے آہستہ دے نال جھٹکا مار کے باں چھڑا لی۔ کہندا نہیں جی میں دوبارہ مٹی لا کے پھڑاں گا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ پھڑ لے۔ دوبارہ پھڑی، آپ نے پھر چھڑا لی۔ تیجی واری پھڑاں گا، پھر چھڑا لی۔ آپ نے فرمایا ہن میں باں پھڑاں؟ جی تسی باں پھڑو۔ آپ نے اس طرح بازو پکڑیا، بڑا زور لایا، باں نہ چھٹی۔ آخر کہنے لگیا بابا جی باں نہیں چھٹدی۔ آپ نے فرمایا نہ ایتھے چھٹے گی ہن نہ اوتھے چھٹے گی۔ کرمالیاں دے ہاتھ چ آ گئی ہے، اے کرمالیاں پھڑ لئی ہے، اے باں نہ ایتھے چھٹے گی نہ قیامت والے دن چھٹے گی۔ یہ عظیم ہستیاں نے۔ وہ یہودی نے آکھیا اچھا وہ نبی وہ آ گیا ہے؟ انہیں کہا ہاں وہ نبی آ گیا ہے جڑا ایتھے بہ کے آسماناں دیاں خبراں دیندا ہے۔ ادھروں چلن لگیا نا، جدو یہودی نے آکھیا، بھیڑیے نے آکھیا یہودی ہن جدو تو جا رہے ہیں نا سرکار نو میرا سلام پیش کری، جا حضور نو میرا سلام کہی۔ جدو اتھوں ٹرن لگیا نا تے یہودی نے آکھیا کہ تو دات تا نہیں ہے؟
کہا دا کا دا کہا مینوں سرکار وال بھیج دیں پچھوں میری بھیڈاں دا رگڑا کڈ دیں آنے کہا نا 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 اساں دہشت گرد نہیں ہیں اساں دہشت گرد نہیں ہاں اساں حضور دی عظمت بیان کرنے والے ہاں اساں ٹیررسٹ نہیں ہاں دہشت گردی ساڈا پیشہ نہیں ہے ہن حضور دی عظمت بیان کیتی ہے تو ایداں کر اپنا ڈنڈا بھی مینوں دے دے کہ ڈنڈے دا کی کرنا ہے میں نے کہا تیریاں بھیڈاں دی راکھی کراں گا ڈنڈا پھڑ کے بھیڈاں دی راکھی کر رہا ہے اور ادھر وہ بندہ یہودی جدو میرے نبی دی بارگاہ جا رہا ہے حضور دیا غلاماں سن میرے نبی دی شان میرے سرکار نے ادھر صحابہ نو کٹھا کر لیا کٹھا کر کے فرمایا صحابہ اج ایک بندہ آ رہا ہے حضور بندے تو آندے ہی نہیں فرمایا اج ایک خاص بندہ آ رہا ہے جدو سامنے آیا میرے سرکار نے فرمایا یہودی باقی گلاں بعد دیاں او مدینے دے ٹبے تے جڑی بھیڑیے نے میری شان چ تقریر کیتی وہ تقریر تو سنائے گا کہ میں تینوں سنا دیا کی تقریر کیتی ہے پھر کیوں نہ کہیے فرشاں عرشاں تے چرچے در یتیم دے ذرا باواں چوک کے گونج پا کے پڑھ لئیے او فرشاں عرشاں تے چرچے در یتیم دے فرشاں عرشاں تے چرچے در یتیم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے رتبے نے آلہ سب تو اور آدم دی وچ پیشانی چمکے آ نور محمدی سیدنا آدم دی وچ پیشانی چمکے آ نور محمدی تائیوں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے تائیوں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے کتے کتے پیر جی شاعر بھی کمال کر دیں کتے کتے کمال کر دیں اے شعر کمال کیا چھڑیا جڑا اگلا شعر ہے آج لوگ کہتے ہیں تھی محفلیں کیوں کروان دے ہو گولڑی صاحب تسی کیڑا کام شروع کرتا جھنڈیاں لائیاں جے اینا کو جے محفلیں کیوں کروان دے ہو تے کی آندا ہے اور رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلیں ساڈے ہی سے آیاں اجے سبحان اللہ ٹیلی ہے اور رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلیں ساڈے ہی سے آیاں لکھ واری صدقے جائیے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم تے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم تے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ تھکتا نہیں گئے نہیں تھک گیا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ میں کوشش کرنا اپنی تقریر نو مولڈ کرن دی اللہ تو سلامت رکھے تہاڈیاں محبتاں سلامت رکھے اللہ تو سلامت رکھے اے مدینہ شریف لین جڑ گئی ہے کہہ دو سبحان اللہ اے میرے مصطفیٰ کریم رب دی ایسی دلیل نے جدا توڑ نہیں بڑیاں بڑیاں دلیلاں نے پر اس دلیل نو کوئی توڑ نہیں سکتا ایسا 2007 وچ ایک عورت مسلمان ہوئی سنیتا ولیم انڈیا دی کی نام ہے آن دی ریکارڈ پیش کر رہے ہیں سنیتا ولیم انڈیا دی عورت ہے مسلمان ہوئی پی ایچ ڈی کی تھی اس نے امریکہ چوں آسمانہ دا سفر کیتا یہودی تے عیسائی ڈاکٹر نال نے آسمانہ تو جدو واپس آئی جلدی جلدی علماء کول گئی کہندی مینوں کلمہ شریف پڑھاؤ علماء نے آگیا بی بی تو ہندو عورتیں پی ایچ ڈی کیتی ہے بڑی قابل ترین عورتیں امریکہ چ رہی ہیں آسمانہ دا سفر کیتا تینوں کیڑی شے نے کلمہ شریف پڑھن تے مجبور کرتا لے سن تے ایمان تازہ کر اے او دلیل ہے جنوں کو توڑ نہیں سکتا کہندی جدوں اساں آسماناں تے بہت بلندی دے اوتے پہنچے تے اساں کائنات نو جدوں ویکھیا ساری کائنات تے نیرا ہی نیرا نظر آیا بھائی سمجھ گئے نہیں ساری کائنات تے نیرا ہی نیرا سمجھ آیا پر جدوں اساں دوربیناں لا کے غور نہ ویکھیا کائنات دو مقام ایسے سن جتھوں نور دے فوارے نکل رہے سن جدوں تھلے ویکھیا یہ جگہ کیڑی ہے ایک خانہ کعبہ دی چھت ہے دوسرا میرے نبی دا گنبد خضرا ہے اللہ اکبر
گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ 100 تو زائد کتاباں چی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تو مشرقی سائیڈ تے نکلے، چل دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بندے دے ڈیرے تے پہنچ گئے جدا نام ہے تاریخ چ رکانہ۔ کی نام ہے؟ رکانہ۔ یہ بھی لکھی جائے گی گل، اس تو بعد میں اختتامی گفتگو کرانگا۔ یہ رکانہ جڑا ہے محبت نال سنو، ایمان تازہ کرو۔ یہ رکانہ میرے نبی دا دشمن ہے اور عرب دی دھرتی دا سب تو وڈا پہلوان۔ بھئی ایڈا وڈا پہلوان بھی پوری دنیا عرب چ کوئی ٹھا نہیں سکیا۔ اے کرما والےاں نوں جڑا فیض ملیا نا باں پھڑن والا اتھوں ہی ملیا ہے۔ آ گل سنیا جے، اگلی ایمان تازہ کریا جے، کدے نوں کوئی ٹھا نہیں سکیا، ڈیگ نہیں سکیا۔ ایڈا طاقتور بھئی سیرت دیاں کتاباں چ اگر کوئی جانور دی کھل ہوندی تے او دے اوتے ایک پیر رکھ دیندا تے 10 وڈے وڈے پہلوان کھل کھچ دے تے دے پیر دے تھلوں کھل نہیں کھچ سکدے سی، ایڈا تگڑا۔ تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلے ہی دے ڈیرے تے چلے گئے۔ جدوں باہر آیا حضور نوں ویکھ کے اور غصے چ آ گیا۔ کیویں آئے ہو؟ میرے سرکار نے فرمایا رکانہ اج میں تینوں اپنا بنان آیا۔ میں آنا اے وی اودی شان ہے نا، میرے نبی آپ اودے کول گئے نے، اج میں تینوں اپنا بنا کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہ، آپ نے فرمایا کوئی دلیل مانگ، اللہ نے مینوں ایسی برہان بنایا ہے، ایسی دلیل جدا توڑ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر اج دلیل ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، دلیل ٹوٹن والی نہیں، اللہ نے فرمایا ایسی دلیل جنوں کو توڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا پھر اج ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا کیویں؟ اگر جی میں تواڈے کو کوئی دلیل نہیں مانگدا، میں پہلوان، میں کیتی ساری زندگی کشتی، جے تسی اللہ دے سچے نبی ہو تسی میرے نال کشتی کرو۔ آپ نے فرمایا رکانہ میں کوئی دنیا تے کشتیاں کرن تا نہیں آیا، میں تے سارے جہان والی رحمت بنا کے بھیجا گیا، کشتی کرنا تو بڑا سختی دا کام ہے۔ انہوں نے کہا جی میں تے ایویں مسلمان ہونا ہے۔ فرمایا پھر جے تو انجی مسلمان ہونا ہے تے اساں تیرے نال کشتی کرن لئی بھی تیار ہاں۔ پتہ چلیا جے کتے اوکھا ویڑا آ جائے نا تے حضور دی اس سنت نوں بھی ادا کر لینا چاہیے ہے۔ آج لوگ آندے نے با میٹھی میٹھی باتیں کرو تے جدوں میدان چاہنا ہے اتھوں بھج جو۔ اور نہ میرے نبی کسے میدان چوں بھجے نہیں نے، ہر میدان دے وچ ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے۔ جو حضور سامنے آئے، آ گیا سامنے، آؤ جی مقابلہ کرو۔ میرے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، لے حدیث دے جملے سن تے زنگ کڈ دل دا۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، سرکار نے اس طرح سجا ہاتھ چکیا، وضرب علی صدرہ، تے اس طرح دے سینے تے ماریا، جدوں دے سینے تے وجیا، فخر علی الارض وغشا، زمین تے بڑا دھماکے نال ڈگیا تے غشی تاری ہو گئی۔ میرے سرکار نے اپنا ہاتھ دے سینے تے رکھتا، جدوں ہوش آیا حضور نے فرمایا سنا کی بنیا؟ کہندا جی مہربانی کرو ہاتھ چک لو۔ حضور نے فرمایا کیوں ہاتھ کیوں چک لیے؟ حضور مینوں انج لگدا ہے جویں کوئی پہاڑ میرے سینے تے رکھ دیتا گیا۔ ہائے ہائے ہاتھ چک لو حضور۔ میرے سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ حضور نے اپنا ہاتھ چک لیا، اٹھیا، کہندا جی انج کرو بھی 10 بکریاں لے لو۔ آپ نے فرمایا میری تیری گل بکریاں دی نہیں ہوئی، میری تیری گل ہوئی ہے کلمہ شریف دی، کلمہ شریف پڑھ۔ کہندا جی اصل وجہ ہے بھی میں ساڈے پہلواناں دی عادت ہوندی ہے نہا کے تے کشتی کرنے، میں اج نہاتا نہیں ہویا سا۔ آپ نے فرمایا چل دوبارہ نہا کے آ جا۔ آپ نے یہ تکا سسٹم نہیں ہے، یہ قوت نبی ہے۔ فرمایا دوبارہ نہا کے آ جا۔ جدو نہا کے دوبارہ آیا میرے نبی دے سامنے، فرمایا ہن تیار ہے؟ کہندا ہاں جی۔ سرکار نے دوبارہ ہاتھ ماریا، سینے تے ڈگیا، تڑپن لگ پیا۔ حضور نے ہاتھ سینے تے رکھتا، حضور ہاتھ چک لو۔ سرکار نے ہاتھ چکیا، اٹھ کے کہندا 20 بکریاں لے لو۔ آپ نے فرمایا میرا تیرا وعدہ بکریاں دا نہیں ہے، کلمہ شریف پڑھ۔ کہندا جی وجہ ہے بھی میرے جڑے بت نے میرے تے ناراض ہو گئے، میں انہاں نوں پکار نہیں سکیا۔ آپ نے فرمایا چل ہن پکار لے۔
اچھی اچھی بتاں نو پکاردا ہے، لات منات عزا یغوث یعوق نصر میری مدد کرو. اینو کی پتا بت نہیں مدد کر دے، مدد تے اللہ تے دا رسول ہی کرتا ہے. آ گیا سامنے، تیسری مرتبہ میرے سرکار نے پھر ہاتھ ماریا، زمین تے ڈگیا، تڑپن لگ پیا، کہندا نا جی آخری واری چھڑ دیو. اچھا تھلے ہلن جوگا نہیں رہا، ہل نہیں سکتا، حدیث پاک چ ہلن جوگا بھی نہ رہا. میں بڑا حیران ہاں اس جگہ دے اوتے آ کے، میری عقل جواب دے جاندی ہے یہ بندہ تھلے ہل نہیں سکدا. اور صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 دی حدیث مینوں کھچ رہی ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی نے ایک دن آ کے سرکار دے کول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی میں گھوڑے تے بیٹھنا میں ڈگ پینا. علماء سمجھن گے اس گل، عام بندہ زیادہ زور نہ دے، سمجھ آ جائے تو دی مہربانی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گھوڑے تے بیٹھنا میں ڈگ پینا، جدوں میدان چ جانا لتاں جواب دے جاندیاں میں ڈگ پینا. فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ علی صدرہ، میرے سرکار نے اپنا سجا ہاتھ چوکے حضرت جریر دے سینے تے ماریا. جدو ہاتھ سینے تے وجیا، امام بخاری بیان کردے نے حضرت جریر کہندے نے فما سقطت بعد ذلک عن فرسی، جدوں دا ہاتھ نبی دا سینے تے وجیا ہے ساری زندگی نہ کوئی مینوں گھوڑے تو ڈیگ سکیا، نہ کوئی مینوں میدان چ ڈیگ سکیا. اور مینوں نہیں سمجھ آئی، مینوں سمجھ نہیں آئی. ادھر میرے نبی او دے سینے تے ہاتھ ماردے نے، او ہل نہیں سکدا، ادھر سینے تے ہاتھ ماردے نے، او ڈگ نہیں سکدا. ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. ادھر بندہ ہل نہیں سکدا اور بخاری شریف کہہ رہی ہے ادھر بندہ ڈگ نہیں سکدا. اس ہاتھ چ کنیاں برکتاں نے، کہہ دینا سبحان اللہ. جس وقت ہے صورتحال ہوئی، حضور نے فرمایا ہن رکانا، کہندا یہ آخری واری چھڑ دیو. میرے سرکار نے چھڑتا رہا، مجو نے اٹھیا، حضور ادھا کرو بھئی 30 بکریاں لے لو. فرمایا جڑیاں تو 30 بکریاں مینوں دینیاں نے میں تینوں دتیاں. ہن گل کر، ہاں کوئی دلیل چاہیے تے منگ. انہیں کہا پھر آخر چ ایک دلیل منگنا. آپ نے فرمایا کی؟ انہیں کہا جو جڑا میرے گھر چ درخت کھڑوتا ہے نا، میں اپنی ہتھیں لایا، آپ لایا ہے، جوان ہو گیا. جے تسی سچے نبی ہوئے درخت دے کول جاؤ، اینو آکھو 2 حصیاں چ پھٹے، ایک حصہ اتھے کھڑوے، دوجا حصہ چل کے ایتھے تہاڈی زبان تہاڈی بارگاہ چائے تے اونچی اونچی صلاۃ و سلام پڑھے، پھر واپس نال جا کے جڑے، اکو بن جے، میں کلمہ شریف پڑھ لاں گا. میرے سرکار نے فرمایا رکانا، پھر میں نہیں جانا او دے کول، تو ہی جا. انہوں جا کے کہے اج تیرے گھر مصطفیٰ کریم آپ آ گئے نے چل کے. آئے حضور آپ چل کے تیرے گھر آ رہے ہیں. جس وقت رکانا جاندا ہے اس درخت دے کول تے انہوں جا کے کہندا ہے اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے نے تے تینوں بلا رہے نے. 2 حصیاں دے وچ درخت پھٹدا ہے، ایک حصہ اوتھے کھلوندا ہے، دوجا میرے نبی دی بارگاہ چ اونچی اونچی آ کے صلاۃ و سلام پڑھدا ہے تے نال کہندا بھی ہوئے گا میرا خیال ہے کہ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا. کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے. لے لو سلام آقا، یہ غلام آ گیا ہے. لے لو سلام آقا، یہ غلام آ گیا ہے. واہ واہ سبحان. ادھر وہ درخت اس درخت دے نال جا کے جڑدا پیا ہے، ادھر رکانا میرے نبی دے قدماں نال جڑدا پیا ہے. یہ کیسی دلیل ہے جدا کائنات چ توڑ نہیں ہے. بڑیاں بڑیاں دلیلاں ٹوٹ گئیاں، اے دلیل نہ ٹوٹی نہ ٹوٹے گی. حضرت علیمہ سعدیہ نے میرے سرکار نو اٹھایا. اب دا ذکر پاک نہ ہوئے تے ملاشی پورا نہیں ہوندا. ہاں اس طرح اٹھایا، آخری گل ہے دل تے نقش ہو جائے گی. اس طرح اٹھا کے خانہ کعبہ شریف دا طواف فرمایا. جدو خانہ کعبہ شریف دا طواف کیتا، خانہ کعبہ شریف دی کندھ دے وچ کالے رنگ دا پتھر ہے. او دا نام اگر کوئی دسے گا تواڈے چوں تے مینوں خوشی ہوئے گی. حجر اسود، اللہ تانوں سلامت رکھے. حجر دا معنی ہے پتھر،
تے اسود دا معنی ہے سخت کالا، کالا پتھر. میرے سرکار نے فرمایا یہ کالا نہیں سی، پہلے چٹا ہی. حضوروں کے میں فرمایا جدو جنت چو آیا ہی نا یہ ایڈا روشن سی، ایڈا روشن سی یہ پتھر. مکے پاک دے جڑے پنڈ سن اتھوں دیاں عورتاں رات نو یہ روشنی چرخے کت دیاں ہوندیاں سن. تو حضور پھر کالا کیوں ہو گیا؟ ایک کالا کیوں ہو گیا؟ میرے سرکار نے فرمایا جدوں یہ کوئی محبت نال چومدا ہے فرمایا او دی کالک کھچ لیندا ہے، اپنا نور دے دیندا ہے. یا اللہ ہن ایتھے جڑا سبحان اللہ کہے نا اونوں او پتھر چومن دی برکت ضرور عطا فرمائے. اے خانے کعبے دی کندھ دے وچ کالے رنگ دا پتھر لگیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فائدہ بھی ہے؟ ابن ماجہ شریف، جامع ترمذی شریف، سیاستہ چے میرے سرکار نے فرمایا ہاں یہ فائدہ ہے. حضور کی فائدہ ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن آئے گا لہو لسان ینطق بہ، اللہ اس پتھر نو ایک زبان دے گا جہدے نال بولے گا. حضور کی بولے گا؟ فرمایا انو اللہ دو اکھاں دے گا جہدے نال ویکھے گا. حضور کی ویکھے گا؟ فرمایا قیامت والے دن اللہ انو ایک اونچی جگہ تے رکھے گا تے بولے گا تے ویکھے گا کی؟ فرمایا ویکھے گا دو لینا نے، ایک لین جنتیاں دی جنت چ جا رہی ہے، ایک دوزخیاں دی دوزخ چ جا رہی ہے. دوزخیاں دی لین نو ویکھے گا یا اللہ دوزخیاں دی لین چو جڑا بندہ ہے نا اینو جنت چ بھیج دے. اللہ تعالیٰ آکھے گا کیوں یہ تو بندہ دوزخی ہے تے دوزخ واجب ہو چکی ہے، اینو کیوں جنت چ بھیجیے؟ یا اللہ انہیں دنیا تے ایک باری مینوں چومیا سی. ہائے ہائے اللہ تعالیٰ آکھے گا چلو اساں تیری سفارش ماننے ہاں، تیری گل مان کے اساں اینو جنت چ بھیج دینے ہیں. اے بندہ جنت اے اللہ پاک دی رحمت دے بھی اپنی جدو رحمت دے وچ آ گئی یہ ذات بس کرم ہی کر دیتے نے. میں ایک حدیث پاک پڑھی بھی قیامت والے دن نا دو بندے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ، ایک بندہ آئے گا یہ حساب کتاب کرو بھئی. جدو حساب کتاب سامنے ہویا نیکیاں تے گناہ برابر برابر، ایک گناہ ود جائے گا ایک نیکی کٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں دوزخ سٹو، ایک نیکی کٹ گئی. کدے بھی نیکی نو معمولی نہ سمجھی. کوئی چھوٹی جی بھی نیکی تینوں لب جائے نا انہوں کر چھڑی. راج پتھر پیا ہوگا نا انہوں چوک کے سائڈ تے کر دی. کوئی کنڈا پیا ہوگا انہوں سائڈ تے کر دی. کوئی مسافر جا رہا انہوں پانی پیا دی. کدے نیکی نو ایک نیکی دے ہوتے وہ بندہ ہر جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں دوزخ سٹو، وہ آکھے گا یا اللہ ایک نیکی دی کمی ہے. کوئی ریت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میدان معاشر ہے انج کر ایتھے میدان معاشر پھیرا تورا لا لے، جے تینوں کو بندہ نیکی دیندا ہے تے لے لے، نیکی لب کے تے آ جا. ایک نیکی نہیں لبنی ہوتی. ہوش کر اس چیز نو سوچ. جدو ٹرے گا میدان معاشر دے وچ ایک نیکی دی صدا لائے گا کوئی مینوں ایک نیکی دے دے. ماں ویکھ کے تے سائڈ تے ہو جائے گی، باپ دیکھ کے سائڈ تے ہو جائے گا. سن تے اپنی نیکیاں دی پریشانی ہے، تینوں کتھوں نیکی دے دیئے. اچھا اج کل الیکشن دا سیزن ہے، تمہیں پتہ ہے کوئی بندہ ہاردا ہے کوئی بندہ جتدا ہے. الیکشن ایک بندہ ہردا ہے 10,000 ووٹ تو، ایک بندہ ہردا ہے 1 ووٹ تو. مینوں یہ دسو بھی غم کنوں زیادہ ہوئے گا؟ ایک کالے نے. ابھی جڑا 10,000 تو رہا انہیں کہ میں تو ہرنا ہی ہرنا ہی، تے جڑا 1 ووٹ تو ہریا بڑا روئے گا یار کاش او فلانے نو منا لیندا، یار فلانے کولوں ووٹ لے لیندا، انہوں کو 2 لاکھ روپیہ دے دیندا. 1 ووٹ تو ہرنا بڑا غم دیندا ہے. ہن یہی روئے گا بہتیاں نیکیاں نہیں، ایک نیکی تو ماریا گیا. یار کو بہتیاں ہوندیاں تے ہور گل سی. لبدا لبدا جنت دے میدان چ محشر دے میدان چ بندہ کوئی نہ لبے گا، ماں باپ ساتھ چھڑ جان گے. حدیث پاک چاہے چل دیاں آخر ایک بندہ آکھے گا انہوں پھاڑ کے یار تین پریشانی کا دی ہے کی مسئلہ ہے؟ اور یار ایک نیکی تو ماریا گیا، ایک نیکی کوئی نہیں. انہوں نے کہا گھبراہٹ ہے. ہاں انہوں نے کہا میرے کو آئی ایک نیکی، میرا دامن گناہاں نال بھریا ہے، ایک نیکی میں زندگی کیتی ہے تے میں تو بخشیا جانا کوئی نہیں، جا میری نیکی تو لے لے. آئے ہائے 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 ہائے. اچھا یہ بھی غیب دی گل ہے جڑی دنیا تے میرے نبی نے دس دی. یہ کم قیامت والے دن ہونا ہے، حضور نے ایتھے ہی دس دیتا. خدمت خلق دا کی فائدہ ہے؟ کسی دا بھلا سوچن والے دا کی فائدہ ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس. فرمایا تواڈے چوں چنگا ہوے جڑا دوجے نو چنگا نفع دے. ہن اصول اے جڑا دوجے کولوں بہتا نفع لے نہ، جڑا دوجے نو چنگا نفع دے او بہتر ہے. میرے سرکار نے فرمایا جن نے کسی دی ایک گٹھ زمین نپ لئی، ایک گٹھ زمین، فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا قیامت والے دن 7 زمیناں کٹھیاں کر کے او دے گلے دے وچ لٹکا دتیاں جان گیاں. کسی دا حق نہ ماری. ایک نیکی لے کے بڑا خوش ہو کے دوڑیا جائے گا، یا اللہ اونچی اونچی، یا اللہ ایک نیکی لب گئی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تینوں نیکی دتی کنے؟
یا اللہ ایک بندہ ہے انہیں مینوں نیکی دے دی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں بھی لیا لب کے، جائے گا جا کے اس بندے نو لے آئے گا، آ بھائی اللہ تعالیٰ آکھے گا تینوں نیکی دی لوڑ نہیں، نیکی انہوں کیوں دیتی ہے؟ یا اللہ میرے کو ہے ہی ایک سی، مینوں پتا ہے میں تو دوزخ سے جانا ہی جانا ہے، تو میں کیا مینوں تو ایک نیکی نہیں فائدہ نہیں دینا، چلو تیرے بندے دا بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تو بندہ ہو کے میرے بندے دا بھلا سوچنا ہے، میں اللہ ہو کے تیرا بھلا نہ سوچا، جا ایک نیکی دے نال اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دیتی۔ اللہ اکبر، کہہ دے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، میرے رب دیاں رحمتاں بڑیاں نے، یا غوث اعظم، گناہوں تو بچیا کرو۔ یا علی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا قیامت والے دن پتھر کروڑاں نو جنت چ لے جائے گا، اے حجر اسود کروڑاں نو، اچھا اینو اینی شان کیوں ملی؟ ایسی گل جہدے تے میں گل مکانا چاہندا ہاں، اینو پتھر نو اینی شان کیوں ملی؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری جلد نمبر 6 آپ نے بیان کیتا کہ علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میرا دل کیتا میں پتھر نو چوما، کیونکہ ہر کوئی جدوں بھی جاندا ہے کوئی بھی دائی اس پتھر نو جا کے چوم دیے، تے میرے دل چ آیا ہے جڑا بچہ میں چکیا ہویا ہے نا مصطفیٰ کریم اینو بھی اس پتھر دا بوسا دے دیاں، پر فرماندی ہے ماجرا بدل گیا، منظر بکھرا ہو گیا، آکھے کی ہویا؟ فرمایا جدوں نبی پاک نو چوک کے پتھر دے نیڑے ہوئی، فخرج من جدار الکعبہ وقبل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خانے کعبے دی کاندھ دے وچوں ایک پتھر نکلیا تے نے نکل کے میرے نبی نو چومنا شروع کر دیتا، اس پتھر نے میرے نبی نو چومنا شروع کر دیتا۔ یار وہ پتھر جس نے میرے نبی کو ایک بار چوما وہ پتھر کروڑوں کو جنت میں لے گیا۔ وہ جڑی اماں آمنہ صبح شام میرے نبی نو چومدی ہوئے گی، تینوں اجے تک اس اماں آمنہ دے جنتی ہونے شک ہے؟ ایک پتھر نے ایک باری چومیا تے کروڑاں نو جنت لے گیا، پھر اماں آمنہ دی شان کی ہوئے گی، پھر علیمہ سعدیہ دی شان کی ہوئے گی جڑی صبح شام میرے نبی نو چومدی ہے۔ اوہی دائی اگے لنگ گئی، آخری شیر، اوہی دائی اگے لنگ گئی جڑی آئی پیچھے پیچھے، جے میں یوسف اگے اگے تے باقی پائی، بول کے کہہ دو جے میں یوسف اگے اگے تے باقی پائی، پیچھے پیچھے حشر دے وچ بھی یہ ہوئی منظر ویکھن والا ہونا ہے، بلکہ حشر دے وچ بھی ایکو ہی منظر ویکھن والا ہونا ہے، کملی والا اگے اگے تے کل خدائی پیچھے پیچھے۔ اور جڑی سب تو پیچھے رہندی سی، بڑے تاریخی شعر پڑھ رہے ہیں، جڑی سب تو پیچھے رہندی سی کدی اچا ساہ نہ لیندی سی، کدے اٹھدی سی کدے بہندی سی، نت ترلے لیندی رہندی سی، اونوں نال نہ کوئی بٹھاندا سی، اونوں نال نہ کوئی رلاندا سی، او دی لنگدی کیویں دیہاڑی سی جڑی ڈاچی سب تو ایتھوں کڑ کے آواز آئی ہے پیچھے ماڑی سی، وہ دی لنگ دی کیویں دیہاڑی سی جڑی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ، ہن آواز آ گئی ماشاءاللہ بول پے، وہ دی لنگ دی کیویں دیہاڑی سی جڑی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ، دائی سی سب تو پیچھے مکے آئی سی، پیچھے آ کے تے پچھتائی سی، نالے تھکی تے گھبرائی سی، انہیں ہر بوا کھڑکایا ہے، انہوں خیر کسے نہ پایا ہے، جدو سارے پاسیوں رہ گئی ہے، پھر سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، تے رحمت دا چولہ چلیا ہے، سرکار دا بوا بول پہ رحمت دا چولہ چلیا ہے، سرکار دا بوا کھلیا ہے۔ ایک لونڈی باہر آئی ہے، انہیں پوچھا کیڑی مائی ہے؟ اے مائی نہیں ہے دائی ہے، سب مکہ پھر کے آئی ہے، نالے تھکی تے گھبرائی ہے، انہیں باؤں پھاڑ اٹھایا ہے، نالے منہوں اے فرمایا ہے نی آ تینوں نال لے جاواں میں، نی ایک نوری مکھ وکھاواں میں، نی ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ، نی ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے۔ ہن دائی اندر آئی ہے، چن نو ٹوٹے کر وکھانا سونے لئی معمولی گل ہے، سورج پچھلے پیر ہٹانا سونے لئی معمولی گل ہے، اور دو تین بندے تھانے وچوں تو چھڑوا نہیں سکدا ملا، اے لکھاں ارباں نو چھڑوانا سونے لئی معمولی گل ہے۔ ہن او دائی اندر آئی ہے، او دائی اندر آئی ہے، سرکار تے نظر چاں پائی ہے، دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے، سرکار نو تک دی دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے، سرکار نو تک دی رہ گئی ہے، کوئی قسمت دی سولی ہے، سرکار نو لے کے
چلیے جڑی سب تو پیچھے رہندی سی ہن سب تو اگے جاندی ہے نالے لوری دیندی جاندی ہے نالے چہرہ تکدی جاندی ہے سب دائیاں علی مانو پوچھدیاں نے نی یہ کمزور کیویں شے زور ہو گئی نی تیتھوں ٹریا مول نہ جاندا سی آ تیری وکھری جگ تو ٹور ہو گئی نی اڑیے ساڈے بھی متھے نہیں لگنی ہے نی تو تے ملن تو بھی ہن چور ہو گئی نی جدوں دا لایا ہے تینوں حضور سینے تو تے ہور دی ہور ہو گئی اچھا اینی گل تے دس دے تو اچھا اینی گل تے دس دے تو نہ سانو شکل وکھانی ہے نہ بوئوں باہر آنی ہے اچھا اینی گل تے دس دے تو نی کتھوں پینی ہے کتھوں کھانی ہے اگوں مائیے جواب دیتا نہ بوئوں باہر آنیاں نہ پینیاں نہ کھانیاں بس ویڑے وچ گھم لینیاں مینوں جدوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینیاں میں جدوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینیاں نماز پڑھیا کرو دوستو جنہ تے حج فرض ہے حج ادا کرو جنہ تے زکات فرض ہے زکات ادا کریا کرو کسی دا حق نہ ماریا جی حقوق العباد دا خیال رکھیا کرو اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اس کو سمجھن دی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت یہ سہانی گڑی چمکاتا باغ کا چاند یہ سہانی گھڑی چمکاتا باغ کا چاند اس دل فراز سایت پہلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا اور جس نے لکھا پیارا پیارا سلام اور رضا جس نے لکھا پیارا پیارا سلام اس امام اہل سنت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام السلام میں کالی کملی السلام عالم نشرح دے سینے والے آؤ السلام خدا کے لاڈلے او پیارے رسول یہ سلام جزانا ہو قبول آقا یا رسول اللہ دستہ بستہ کھڑے ہیں آقا یہ تیرے
حاضر غلام پیش کرتے ہیں یہ غلامانہ سلام. سبھی حضرات اپنے نشستوں میں تشریف رکھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ثم آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام اے مالک قدوس خالق لم یزل جو کلام پاک پڑھا گیا تلاوت کلام پاک ہوئی نعت خوانی ہوئی بیان ہویا درود و سلام پڑھا گیا ختم شید دا ثواب اہتمام و تعام دا ثواب تیرے محبوب کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما مالک آپ دے وسیلہ جلیلہ دے نال آپ دے تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات اولیاء صفیہ تقیہ صلحاء عابدین صالحین شاہدین تابعین تبع تابعین حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آئی تک جتنے چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچے مسلمان فوت شدگان نے خصوص آستان عالیہ گولڑا شیف آستان عالیہ کرما والا شیف شرک پو شیف جتنے آستان ہیں عالیہ تو فیض اس کائنات دے وچ پھیلیا مولا سب دی ارواح نو پیش کرنے قبول و منظور فرما اے خالق کائنات مالک ارض و سما آپ علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال آئی دی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما میرے بھائی جناب حافظ محمد فیاض صاحب گولڑ دی انہاں دے علم دے وچ عمر دے وچ صحت دے وچ کاروبار دے وچ جان و مال دے وچ عظیم برکتاں عطا فرما اور میرے محسن میرے بھائی جناب بھائی فلک شیر میروی صاحب میری آئی دی اس محفل دے سبب بھی یہ نے بڑے بھائی حافظ عبد الغنی صاحب مرحوم دنیا تو رخصت ہو گئے مالک انہاں دی روح نو اس محفل دا ثواب پیش کرنے قبول فرما انہاں دی قبر نو روشن تے منور فرما سرکار دی شفاعت کبریٰ دا مستحق بنا انہاں دے عشق دے وچ بھی عظیم برکتاں عطا فرما جتنے بھی علماء تشریف فرما جتنے بھی عوام گرد و نواتوں قرب و جوارتوں ساتھی آئے سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرما سب دیاں پریشانیاں دور فرما اے خالق کائنات مالک ارض و سما ملک پاکستان دی حفاظت فرما اس دھرتی دی خیر فرما یہود و نصارہ دی سازشاں تو محفوظ فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فیضان عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ایک مرتبہ دعا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا اللہ اس محفل نو قبول مقبول فرما یا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ ساڈے بھائی نو علم نال بہروار فرما یا اللہ اس شیطان تو شیطانیت تو محفوظ رکھی یا اللہ ظالم دے ظلم تو اس کو محفوظ رکھی یا اللہ شریر دے شر تو اس کو محفوظ رکھی یا اللہ اس دے علم تو نافع بنا علم نافع بنا ان دی عمر علم ترقی عطا فرما یا اللہ انہاں دا فیض ساڈے تے اس طرح آ رہی ہے اس سے بڑھ کر آئے انہاں دے درجات میں بلند فرما انہاں دے جتنے شاگردان نظام ہیں تمام درجات میں بلند فرما اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کل دی خیر عطا فرما یا اللہ بزرگاں دا سایہ ساڈے تے قائم و دائم رکھے یا اللہ بزرگاں دا سایہ ساڈے تے قائم و دائم رکھے یا اللہ بزرگاں دا سایہ ساڈے تے قائم و دائم رکھے یا اللہ اس محفل جتنے حضرات آئے ہیں
یا اللہ تمام دی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام دی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام دی تمام پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ سارے بیلی اپنی جگہ تے بیٹھے رہن، تبارک لے کے تے پھر جان، کوئی بندہ بھی شور پڑنا ہے، بس اپنی اپنی جگہ تے بیٹھو، بڑی مہربانی۔